علامہ صاحب بس ایک سوال ہے, ہم دوبارہ ٹاپک پہ آئیں گے سوال کے بعد. اس میں وہ لاجک جو دیتے ہیں غالباً اس ایک گروہ کو جو ہے, میں نے تھوڑی بہت ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے, اس میں ان کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب کی حفاظت کا ضامن میں ہوں. کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب اوتھینٹک نہیں ہے, دیٹس وائی ہم صرف اسی پہ رہیں گے, اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. وہ کوسچن کرتے ہیں اوتھینٹسٹی پہ. اچھا, آپ نے یہ جو سوال کیا یہ بڑا ویلڈ ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی جہالت ہے. کیسے؟ قرآن پاک صرف لفظاً محفوظ ہے یا معناً بھی محفوظ ہے, یعنی اس کے معنی بھی محفوظ ہے نا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ آیت تو نہیں نازل کی, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا انا نحن نزلنا الذکر کے علاوہ انا علینا جمعہ انا علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن. یہاں پہ اگر ختم ہو جاتی بات, ان کی بات صحیح تھی, ثم انا علینا بیانہ, ثم انا علینا بیانہ. اب اللہ تعالیٰ نے بیان کی حفاظت نہیں کی. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پیارے حبیب جب آپ کے اوپر لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہو آپ زبان کو تیز تیز نہ پھیلایا کریں. ہمارے ذمے رسول اللہ تیز اس لیے پڑھا کرتے تھے, یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے حفظ ہو جائے جلدی, اور میں لوگوں کو بیان کر دوں جلدی, اور لوگ اس کو جمع کر لیں جلدی. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا ذکر یہاں پہ کر دیا کہ نہ جمع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, نہ اس کو محفوظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, نہ اس کا بیان آپ کی ذمہ داری ہے. تینوں کو میں محفوظ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری خود پہ لے لی. خود بیان جو ہے, بیان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. گویا جس طرح کتاب محفوظ ہے اسی طرح بیان محفوظ ہے. اور وہ بیان کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں, اور وہ بیان بھی محفوظ کرنا میں رب کی ذمہ داری ہے. وجہ بھی سن لیں, یہ بھی عقلی اور لاجک کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک عقل, منطق اور لاجک ہے. کیا سنیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ 700 کے قریب مقامات کے اوپر رسول اللہ کی پیروی کا حکم دیا ہوا ہے. اس رسول کی پیروی کرو, اس رسول کی اتباع کرو, جو رسول تمہیں دے اس کو پکڑ لو, جس سے روکے رک جائے. پھر آخر میں آپ اگر اس کا لب الباب نکالیں تو کون سی آیت ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے لیے, میرے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے کس کی زندگی نمونہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا آپ اور میں اتنے کم عقل ہیں کہ جس رسول کی پوری زندگی نمونہ ہے, صبح شام دوپہر وہ نمونہ اور سیمپل محفوظ نہیں؟ یہ کیسی عقل, یعنی عقل کو ایک بلا شبہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یا جن لوگوں کا یہ بلیف ہے ان کو ایک بہترین ایک آنسر ملا ہوگا.